رب تاخراتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہاں مہکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہے وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا دھکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے۔ دعا مقدر کے ہر اس پنے، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر شے قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لاحاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گماں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ اگر اللہ دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ وہ نصیب بدلنے کو مان گیا ہے۔ اگر وہ مسلسل ایک ہی دعا کا خیال دل سے نہیں نکال رہا، عین ممکن ہے وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ وہ راضی ہے جبھی تو ڈالتا ہے دل میں خیال، بنا مقصد کے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو پھر کیوں ڈرتے ہو ان راستوں سے جو ان پر چلا رہا ہے؟ آخر اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ راستے اس کی مرضی کے ہو سکتے ہیں لیکن منزل تمہاری مرضی کی ہے۔ وہ بار بار دعا کی توفیق کے ساتھ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ مناؤ اسے، ابھی بھی نصیب میں کن کی امید کہیں باقی ہے۔ تو پھر کیوں ہمت ہار گئے ہو؟ جو تھک جائے تمہارا وجود اس کو بتاؤ بس اب آگے معجزوں کا پہرا ہے۔ تو پھر کیوں ہے تمہارا دل نا امید؟ اسے بتاؤ کن تو اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ جو ٹوٹے تمہارا صبر پھر بھی تو اسے بتاؤ کہ اب اللہ کی مدد تو بس قریب ہی ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب مشکل بھی ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا۔ آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا۔ آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے کہ اس کے بعد آخرکار آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ بے شک آپ اپنی خواہشات کو دعاؤں میں شامل نہ کریں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ وہ سب سنتا ہے جو کچھ بھی آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو وہ سب نہ دے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے ہی اور وہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ بس وہ تو آپ کی زبان سے وہ سب سننا چاہتا ہے جو آپ اپنے دل تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ہر اس چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے۔ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزے یقین مانگتے ہیں، اور جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے ہوں گے۔ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنے زباں پر لے آنا۔ یہ مت سوچنا
کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب بھی تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کر رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتا دو جو تمہارا دل توڑتی ہے، اسے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں اس سب سے نواز دے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے